بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج۔ اتنی عبادت کرتے ہیں، یعنی خدا کو اتنا فالو کرتے ہیں جس میں ان کا دنیا کا فائدہ ہو، تو یہ لوگ بھی اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو اس کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ یہ کنایا ہے اصل میں، یعنی آپ کسی عمارت میں پورے بھی نہیں آ رہے اور پورے باہر بھی نہیں جا رہے، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہاں اگر فائدہ ہوا تو اندر چلا جاؤں گا، فائدہ ادھر ہوا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی اسلام کا ایک دائرہ ہے نا، تو اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، بس اگر ان کو کوئی خوشی پہنچے، بھلائی پہنچے، مثال کے طور پر منافقین کو مال غنیمت پہنچتا تھا، دیکھتے بھئی مسلمان بننے میں فتوحات زیادہ ہو رہی ہیں، تو اطمأن بہ، تو وہ مطمئن رہتا ہے اس اسلام پر، یعنی اگر فائدے پہنچتے رہیں تو وہ اللہ کی عبادت پر اور اس کی اطاعت پر مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ جائے شریعت پہ چلنے میں، انقلب علی وجہہ، تو ایسا پلٹتے ہیں کہ جیسے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنے چہرے کے بل پلٹتے ہیں۔ وہ چہرے کے بل پلٹنا ایسے کہلاتے ہیں، بالکل ایسے موو ہو جاتے ہیں وہ، تو یہ بھی نہیں کہ تھوڑا توقف ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ بھی دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں۔ دنیا میں خسارہ کیوں؟ اس لیے کہ عدم اطمینان کی زندگی ہوگی۔ انسان کا جب ایک ہدف ہی نہیں ہوتا اور اس کا ایک ویژن ہی نہیں ہوتا، ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ ہی نہیں ہوتا، تو کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آخرت کا تو ظاہر ہے، واضح ہے کہ آزمائشوں میں بھی اس کو چاہیے تھا اسلام کو فالو کرتا، اور خوشیوں میں بھی اس کو چاہیے تھا دین کو فالو کرتا۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ کہتے ہیں یہ بہت واضح خسارہ ہے۔ اب چونکہ قرآن کے اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں، عرب ہیں، تو اس لیے قرآن ان کی آگے مثال دے رہا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آتے ہیں جب ان کو فائدہ ہے، نہیں تو یہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب شرک کی طرف جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یدعو من دون اللہ، ایسا شخص اللہ کو چھوڑ کے پکارنے لگتا ہے، ماں، ان معبودوں کو، لا یضرہ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما، اور وہ معبود، لا ینفعہ، جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے بیکار چیزوں کی صرف اس لیے کہ ظاہری طور پر کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مثال آج کے لوگوں پہ بھی صادق بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں شعبدے بازوں کے پیچھے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ پیر، یہ فقیر، یہ عامل لوگ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں فائدہ کہاں سے پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی خود کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ جوڑ نہیں سکتے، یہ تو لوگوں کی پھونکے مار کے ٹانگیں کہاں سے جوڑیں گے یہ؟ تو یعنی کیسے انسان کی عقل اچک لی جاتی ہے شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے معبودوں کو پکارتے ہیں جو نہ فائدے کے نہ نقصان کے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی حق سے بہت دور کی گمراہی ہے، کیونکہ شرک سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن، ایسی ذات کو، ضرہ، جن کا نقصان، اقرب من نفعہ، ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ان کا نفع کیا ہے کہ بھئی کلچر کو فالو کریں گے، تو جیسے ہندو بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہم اپنے کلچر پہ چلیں گے، خاندانی روایات پہ چلیں گے تو خاندان سے کٹیں گے نہیں، یہ فائدے ہیں شرک کے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اس شرک کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، تو ایسی ذات کو کیوں پکارتے ہو جس کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں؟ وہ نقصانات کیا ہیں کہ یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور آخرت میں اللہ اس کی سزا دے گا تمہیں۔ لبیس المولا، اللہ فرماتے ہیں کتنے برے دوست ہیں تمہارے معبود، ولبیس العشیر، اور کتنے ہی برے ساتھی ہیں۔ اور جو ایمان لائے گا، آگے اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کے دین کو ہر صورت میں انہوں نے فالو کرنا ہے۔ جو حقیقی ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یعنی چاہے فتنہ نیک اعمال پہ چلنے میں فتنہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اعمال نیک اختیار کیے، تو اللہ ان کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا تو نہروں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے حدیقہ، ایک ہے بستان، ایک ہے جنت۔ حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں چھوٹا سا، بستان جو بڑا باغ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں باغ کہتے ہیں، اور حدیقہ کو اردو میں باغیچہ، اور جنت بڑے بڑے گہرے باغات، جیسے ہم جاتے ہیں نا مری میں اور ناران کاغان میں، تو وہاں باغ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو پوری ایک گرینری کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید،
اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو کر گزرتا ہے. تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا. آپ کو پتہ ہے نا پچھلے رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور نافرمانوں کی آگ کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے فرمایا تھا اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ آگ کا عذاب دے اور فرمانبرداروں کو بہت بہترین بدلہ نہ دے؟ تو بہترین بدلہ جنت کی صورت میں ہے. اب چونکہ یہ سورہ حج بھی مکی صورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ چل رہا تھا مشرکین مکہ سے. وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اسلام پھیلے نہیں, لیکن روز بروز اسلام پھیلتا جا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوتی جا رہی تھی, اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا تھا. تو ایسے مشرکین, ایسے کافر جو اسلام کو دیکھ کے جلتے تھے, یغیظ کا معنی جو اسلام گویا ان کو غصہ دلا رہا تھا کہ میں کیوں پھیل رہا ہوں, میں کیوں پھل رہا ہوں. تو اللہ نے ان لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے اور خدا جو ہے وہ پیغمبر کی مدد چھوڑ دے. تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دے, تو اللہ اسے ایک طریقہ بتا رہے ہیں مایوس کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہ تو جب تک آسمان سے وہی پیغمبر پر آئے گی تو مدد ہوتی رہے گی. اللہ نے وہی نازل اس لیے کی ہے تاکہ یہ وہی کا پیغام دنیا تک پہنچے. تو تمہارے پاس اگر یہ طریقہ ہے نا کہ تم رسی آسمان تک باندھو اور رسی پہ چڑھ کے وہی کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالو, تو جا کے وہی کا سلسلہ کاٹ ڈالو, اس سے کیا ہوگا, وہی بند ہو جائے گی اور اللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ کے ذریعے لوگ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچوانے کا عمل چھوڑ دے گا. ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا, اوپر سے وہی کا سلسلہ نہیں بند ہو سکتا, تو پھر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ جو کچھ نبی کر رہے ہیں وہ تو خدائی تعلیمات کی بیس پہ کر رہے ہیں. یہ تو خدا کروا رہا ہے, تو خدا آپ کو بچائے گا بھی اور اللہ آپ کو دنیا میں غالب بھی کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا, یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اللہ مدد نہ کرے, اور وہ اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد چھوڑ دے گا, اور جیسے مشرکین کا یہ خیال تھا یہ وقتی ہے اور یہ سب ختم ہو جائے گا, تو اللہ کہیں گے کہ وہ تجربہ کر کے دیکھ لے, اوپر جا کے وہی کا سلسلہ کاٹ دے. اگر کٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب واقعی اللہ مدد نہیں کرے گا, اور یہ وہی کا سلسلہ نہیں کٹتا تو تمہارا گمان غلط ہے. تم یہ جو کہہ رہے ہو اللہ مدد نہیں کرے گا, یہ غلط سوچ ہے تمہاری. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, اللہ کہتے ہیں ایک سبب لے کے, یعنی رسی لے کے آسمان تک کھینچ ڈالے, ثُمَّ لْيَقْطَعْ, پھر وہاں جا کے سلسلہ ختم کرے یہ سارا. فَلْيَنظُرْ, پھر دیکھے, هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ, کیا اس کی یہ جو تدبیر ہے یہ لے گئی ہے ماں اس چیز کو, یغیظو, جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے. اس کو غصے میں کیا چیز ڈال رہی ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے, تو کیا اسلام کا پھیلنا بند ہو جائے گا اس تدبیر سے؟ یہ غور کر کے دیکھ لے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اسی طرح ہم نے واضح نشانیاں, واضح آیات نازل کی ہیں, یعنی قرآنی آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے. یرید کا دو مطلب ہو سکتا ہے, دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت. دونوں مطلب کا ایک ہی مطلب نکلے گا. ظاہر ہے اللہ بھی اسی کو چاہتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت, اور یعنی جب تک تم چاہو گے نہیں اللہ ہدایت دے گا نہیں. یعنی دلائل تو اللہ دیتا رہے گا, لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو چاہتا ہو کہ مجھے سیدھا راستہ ملے. آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تسلی کے لیے آیت نازل کی اللہ نے کہ دیکھو پریکٹیکلی جو فیصلہ ہے, عملی جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. ابھی تو دلائل کی دنیا میں فیصلہ ہوگا, جو ماننا چاہے گا مانے گا, نہیں ماننا چاہے گا نہیں مانے گا. اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. دنیا میں جتنے اس وقت مشرکین یعنی مکہ اور مدینہ میں مذاہب تھے, اللہ نے ان سب کا تذکرہ کیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں, والصابئین, جو بھی کسی بھی مذہب سے باغی ہو کر باطل مذہب انہوں نے اختیار کیا, والنصارى, اور عیسائی, والمجوس, اور آگ کی پوجا کرنے والے, والذین اشرکوا, اور عام مشرکین جو شرک کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, اللہ کسی کو بھی ایسے چھوڑے گا نہیں, قیامت کے دن سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. دنیا میں تو سب مذاہب چل رہے ہیں, لیکن اللہ قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ دیکھو انسان, تم نے جو مختلف قسم کے مذاہب گڑھ لیے ہیں یہ تو تمہاری اپنی پیداوار ہے. اس کائنات کا میں رہنے کا تقاضا یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز جیسے خدا کے حکم کے تابع ہے, تو تمہیں بھی خدا سے پوچھنا چاہیے تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے تھا تمہیں. تو اس لیے اللہ نے آگے دلیل دی, الم تر ان اللہ, اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے,
یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو کچھ مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سجدہ کرنا یہ کنایہ ہے انقیاد، اطاعت سے، کہ آسمان کی اور زمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، وہ سب خدا کے حکم کے کو فالو کر رہے ہیں، یعنی جس راستے پہ خدا نے ان کو ڈال دیا وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ اضطراری ہیں، اضطراری کا مطلب اپنا اختیار نہیں ہے ان کا، لیکن وہ تابع ہو چکے ہیں۔ تو انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے کچھ انسان تابع ہیں، کچھ تابع نہیں ہیں۔ تو جب ساری کائنات اللہ کے تابع ہے تو انسان کو بھی چاہیے تھا کہ سارے انسان اللہ کے تابع ہو جائیں۔ تو سجدہ میں چونکہ انسان سامنے سر رکھ کے مکمل فرما بردار بن جاتا ہے، تو یہ مکمل فرما برداری کو سجدے کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اے مخاطب، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس کے سارے اس کے فرما بردار ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، کیا مطلب مکمل اس کے فرما بردار ہیں، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، اور درخت بھی، اور چوپائے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی، یعنی جو نافرمان اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی سارے سرکش نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کی فہرست میں کیوں نہیں آ جاتا جو خدا کو مان کے چلتے ہیں، خدا کی مان کے چلتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، واقعی جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ انسان ہیں جن کو خدا نے ذلیل کر دیا ہے، جو خدا کو سجدہ نہیں کر رہے، جو خدا کی مکمل اطاعت نہیں کر رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مقدر میں رسوائی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تو اللہ نے ان بدبختوں کو کی رسوائی کا فیصلہ کر لیا، لہذا یہ رسوا ہوں گے۔ ہذان خصمان، پیچھے جو مختلف مذہبوں کا ذکر تھا نا، ایمان والے، یہودی، عیسابی، نصارہ، اس میں اللہ ایمان والوں کو اور دیگر تمام مذاہب کو الگ کر کے دو قسم قرار دیتے ہیں کہ ہذان خصمان، یہ دو جماعتیں، ایک طرف اسلام اور ایک طرف اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ دو جماعتیں تمہارے سامنے، اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا، عیسیٰ کو نہیں بنایا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں، یا آج کے ہندو کہتے ہیں کہ جو خدا ہے اس نے ان بتوں کی بھی عبادت کی ہمیں اجازت دی ہے۔ تو جو بھی مذاہب کا اختلاف ہے وہ تو اصل میں خدا کے بارے میں ہے، خدا کی تعلیمات کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، لیکن جو انکار کرے گا نا، جو اوریجنل خدائی تعلیمات ہیں ان سے جو انکار کرے گا، انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یعنی اس اختلاف کو تم ہلکا مت سمجھو، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنے مذہب میں آزاد ہے، اور ہر ایک کی اپنی تھیوری، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، بڑا آسان لفظ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو۔ جو بھی منکر ہوگا خدائی تعلیمات کا، ان کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار، ثوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، ثیاب اس کی جمع، آگ کے کپڑے ہوں گے جو ان کے لیے کاٹے جائیں گے۔ کاٹے جانے کا مطلب یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کے لیے کپڑا کاٹ دو، یعنی سی دو اس کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں آگ کے کپڑے ہوں گے جو کاٹے جائیں گے۔ تو کپڑا لباس اس لیے کہ آگ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، تو الگ سے کوئی لباس نہیں ہوگا آگ کا، بلکہ جو آگ نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوگا، اسی گھیرنے کے عمل کو اللہ نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم، بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ، جس سے گل جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ان کے پیٹوں میں جو آتے ہیں وہ بھی گل جائیں گی، والجلود، اور ان کی کھال بھی گل جائے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گزند ہوں گے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے نا، فرشتے ان کو اس لوہے کی روڈوں سے ماریں گے ان کو۔ کلما ارادو، جب بھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس آگ سے نکلیں، من غم، غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا، اور یقال لہم، یعنی ان سے کہا جائے گا، چکھو عذاب الحریق، اس آگ میں جلانے والے عذاب کو۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے پناہ میں رکھے، ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ تو پچھلے رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا، اور قیامت کو اللہ نے ثابت کیا تھا کہ آ کے رہے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو نہیں مانتے اور جو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگلا رکوع اب میں شروع کرتا ہوں، سورہ حج کا رکوع نمبر 3 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ،
پھر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہیں نیک اعمال کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون، حلیہ کہتے ہیں لباس، جو بھی جوڑا ہوتا ہے نا، جوڑا، اس کو حلیہ کہتے ہیں۔ تو حلہ یحلی کا معنی جوڑا پہنانا یا کوئی بھی لباس پہنانا۔ یحلون فیہا، اس جنت میں وہ پہنائے جائیں گے، من اساورا، کنگن، اسورا، سوار عربی میں کنگن کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسورا بھی اسورا آتی ہے، اور اسورا کی پھر جمع آتی ہے اساور، یعنی جمع الجمع ہے، جمع کی بھی جمع، جس کو جمع اقصا کہتے ہیں۔ خیر گرامر کی بات ہے، آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو بس اتنا کہ کنگنوں کو کہا جاتا ہے، کہ پہنائے جائیں گے اس میں وہ کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی، ولباسہم، اور لباس ہوگا ان کا، فیہا، اس جنت میں، حریر، ریشم، وہدو، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات کی طرف، وہدو الی، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی، الی صراط الحمید، محمود راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، کیسا بنایا، سواء، اصل میں تھا سواء، تو ملا کے پڑھا جاتا ہے سواء العاکف، کہ اس میں عاکف کہتے ہیں قرار، معتکف کہتے ہیں نا جو ہی قرار کر کے بیٹھ جائے، تو وہاں کے مقامی رہنے والے، فیہی، اس مسجد حرام میں، والباد، اور باہر سے آنے والے، بادی، بدا یبدو، یعنی بدو عربی میں کہتے ہیں گاؤں کے، دیہات کے لوگوں کو، یعنی جو وہاں رہتا ہے اور باہر سے آتا ہے وہ سب اس میں برابر ہیں۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو شخص ارادہ کرے گا اس مسجد حرام میں، بِالْحَادٍ، الحاد کا، الحاد ٹیڑھا پن کو کہتے ہیں، کجی کو کہتے ہیں، لحد عربی میں اس قبر کو کہتے ہیں جو ٹیڑھی ہوتی ہے، ایل کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہر وہ کام جو فتنہ و فساد والا ہو یا نظریات کی خرابی، ان سب کو الحاد کہا جاتا ہے۔ جو شخص بظلم، ظلم کے ذریعے اس میں الحاد کی کوشش کرے گا، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ مختصر رکوع اور مختصر لفظی ترجمہ اس کا، اور اس کی تفسیر بھی پھر مختصر۔ پچھلے رکوع میں اللہ نے اہل جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ ایمان والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اللہ نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا کہ کیسے جہنم میں کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اب اللہ دوبارہ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہنم کا تذکرہ 2 دفعہ ہوا تو اللہ نے پھر جنت کا تذکرہ بھی 2 دفعہ کیا۔ فرمایا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور، اور اس میں وہ پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی بھی پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ یعنی جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا۔ اب چونکہ جنت کے حکام جنت ہی میں جا کے پوری طرح سمجھ میں آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں مردوں کے لیے بھی سونے اور چاندی کے زیورات ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی ایسی بات کی طرف جو پاکیزہ تھی۔ میں نے شاید ترجمے میں یہ کہہ دیا کہ ان کی رہنمائی کی جائے گی، اصل ترجمہ اس کا ہے، اور ان کی رہنمائی کی گئی، یعنی جو جنتی ہیں ان کی دنیا میں رہنمائی کی گئی تھی، الی الطیب من القول، ایک پاکیزہ قول کی طرف، وہ قول ہے لا الہ الا اللہ۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کی ہدایت کی گئی تھی ایک قابل تعریف راستے کی طرف جس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ نازل ہوئی۔ سورہ حج کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، تو یہ بھی مدنی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ میں روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، آپ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، عرب میں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ بیت اللہ سے کسی کو نہیں روک سکتے، بیت اللہ سب کا ہے، لیکن عرب نے اپنے کلچر کی بھی خلاف ورزی کی۔ قرآن نے بیت اللہ کی عظمت میں آیات نازل کی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہاں اللہ کے راستے سے مراد ہے عمرہ کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ کیسا بنایا؟ سواء العاکف،
کہ وہاں کا رہنے والا فیہی اس مسجد حرام میں والباد اور جو بادی ہے باہر سے آنے والا ہے وہ سب اس میں برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ مسجد حرام کی یہ فضیلت ہے، دیکھیں یہاں مسجد حرام سے مراد ہے حرم، قرآن میں کہیں مسجد حرام سے عین مسجد مراد ہے، کہیں مسجد حرام سے پوری حدود حرم مراد ہے، کہیں مسجد حرام سے پورا مکہ بھی مراد ہوتا ہے، تو یہاں حرم مراد ہے، کیونکہ یہ جو احکام ہے نا کہ باہر سے آنے والا وہاں کا رہنے والا برابر ہیں، یہ پورے حدود حرم کے بارے میں۔ برابر کا کیا مطلب ہے کہ حرم جاتے ہوئے، دیکھیں اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو امام حنیفہ کا ایک قول ہے کہ حرم میں کوئی بھی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں خرید سکتا، ذاتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی، پورا وقف ہے، یعنی جو وہاں رہے گا یا باہر سے آئے گا مالک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مسجد ہے نا، مسجد میں آپ ایک ٹکڑا بھی خرید نہیں سکتے، تو پورا جو حدود حرم ہے وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن امام صاحب کا یہ قول ہے جس میں فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جمہور کے قول پر ہی ہے فقہ حنفی میں، وہ یہی ہے کہ مسجد یعنی جو حدود حرم ہے نا اس میں ذاتی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، مسجد حرام میں تو نہیں ہو سکتی لیکن حدود حرم میں ہو سکتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ باہر سے آنے والے اور اندر رہنے والے برابر ہیں، یعنی مسجد میں آنے کا، مسجد میں نماز پڑھنے کا، طواف کرنے کا حق یہ سب کو برابر ہے۔ راستوں پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کہیں میرا چونکہ یہاں گھر ہے تو آپ نے ایک بنگلے پہ یعنی ایک راستے پہ قبضہ کر لیا کہ میں باہر سے کسی کو نہیں آنے دوں گا، یا جو اندر رہتے ہیں ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہو مسجد میں جانے کے لیے، باہر والوں کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جس میں رہنے والا باہر سے آنے والا برابر، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر پہ تو کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، لہذا راستے سب کے لیے کھلے رہیں گے اس میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسجد کی یہ عظمت ہے کہ اس میں رہنے والا، باہر سے آنے والا اور اندر رہنے والے برابر ہیں۔ تو ظاہر ہے جب برابر ہیں تو مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے سے منع کرنا یہ مسجد حرام کی توہین ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا۔ ظلم کے ساتھ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نادانستہ طور پر کوئی غلط کام ہو گیا وہ معاف ہے، لیکن یہاں ظلم کا مطلب جان بوجھ کر غلط ارادے سے جو یہاں الحاد کرے گا، الحاد کا مطلب کوئی بھی بے دینی کا کام کرے گا، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام یا بیت اللہ میں گناہ کرنے کی شناعت اور برائی باہر کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور حدود حرم میں بھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد حرام میں تو جرم نہیں کرتے، لیکن حدود حرم میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیبل لگائی ہوئی ہے، ڈش اینٹینے لگے ہوئے تھے پہلے تو، اور وہ اس پہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حدود حرم کے اندر جو مزدور ہیں۔ تو بہت بہت سخت یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو وہ چونکہ مزدوری کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ حدود حرم میں ہی، تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ ہمارے لیے جائز ہیں، یعنی وہی ہیں جیسے ہم باہر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے اس پہ بڑی شدید وعید سنائی ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع کا حاصل یہی ہے کہ اللہ نے اس میں نیک لوگوں کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے اس میں فرمایا کہ جو بھی مسجد حرام کے میں لوگوں کو آنے سے روکے گا اور عمرے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا، ہم اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تو بیت اللہ پہ سنگ باری کی تھی، یعنی جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت قائم ہوئی تھی نا، تو حجاج بن یوسف نے جب ان کی حکومت کا تختہ گرانے کے لیے مکہ پہ حملہ کیا تو بیت اللہ بھی مسمار ہو گیا تھا، تو اس پر تو کوئی ایسا عذاب نہیں آیا۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ بیت اللہ کا مسمار کرنا حجاج کی نیت نہیں تھی۔ حجاج کی نیت بیت اللہ، کیونکہ وہ بھی بہرحال مسلمان تھا، بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اس نے حکومت گرانے کے لیے غلط اقدام کیا جس کے نتیجے میں نادانستہ طور پر بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کو، وہ منجنیق کی جو توپیں تھیں اس سے نقصان پہنچا۔ تو اس لیے قرآن میں الفاظ ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو جان بوجھ کر یہ کرے گا، یعنی بیت اللہ کی توہین کرے گا، شاعر اللہ کی توہین کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیت اللہ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی بیت اللہ کے ساتھ برائی کے ارادے سے اس کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، دنیا میں اس پر عذاب آیا ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، میں پہلے اس رکوع کا بھی یعنی مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی اگر وقت بچا۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی 17ویں پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورہ حج کا رکوع نمبر 4 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ دیا۔ بوّأ یبوّئ کا معنی ٹھکانہ دینا، ابراہیم کو ہم نے ٹھکانہ دیا مکان البیت، بیت اللہ کی مکان یعنی اس کی جگہ کا، ٹھکانے کا مطلب یعنی ان کو وہ جگہ بتائی ہم نے
کہ یہاں ہے بیت اللہ. اللہ تشرک بی شیئن، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا آپ نے. وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز میں جو قیام کرتے ہیں. والرکع، راکع کی جمع رکع آتی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ساجد کی جمع سجود. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں آپ اعلان کر دیں. اذن یؤذن تاذینا، اعلان کرنا. آپ لوگوں میں اعلان کر دیں. بالحج، حج کا. حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہاں بیت اللہ کا قصد کرنا، یعنی آپ لوگوں میں حج کا، یعنی بیت اللہ کی طرف آنے کا اعلان کر دیں. اس اعلان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاتوکا، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. رجالن، پیدل. پیدل بھی آئیں گے. رجل پیدل کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع. رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجل کہتے ہیں پیدل کو. وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنیوں پر. ضامر اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو چل چل کے دبلی ہو گئی ہو، چونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب دور سے لوگ سفر پہ اونٹنی پہ آتے تھے تو وہ لمبے سفر کر کر کے دبلی ہو جاتی تھی. اور ہر دبلی اونٹنیوں پر. یاتینا، جو چل کے آئیں گی. من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے. فج کا معنی فجاج، کشادہ راستے کو بولتے ہیں، یعنی دور دراز راستوں سے. عمق، گہرائی کو بولتے ہیں. گہرائی سے مراد دور دراز. دور دراز راستوں سے وہ اونٹنیاں چل کے آئیں گی. لیشہدوا، تاکہ لوگ مشاہدہ کریں گے. منافع، ان فائدوں کا. لہم، جو ان کے لیے ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں. فی ایام معلومات، مخصوص ایام میں، یعنی بقرعید کے جو ایام ہیں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیے ہیں. من بہیمہ، بہیمہ عام چوپایوں کو کہتے ہیں. اور الانعام، نام کی جمع مخصوص چوپائے، جو گائے بکرا، یہ جو 4 چوپائے ہوتے ہیں نا جن کو ہم ذبح کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ من بہیمۃ الانعام، ان بہائم پر جو انعام ہیں، یعنی ان چوپایوں پر جو انعام ہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ مخصوص قسم کے چوپایوں پر، یعنی 4 قسم کے جانوروں پر اللہ کا نام لے. وہ فَكُلُوا مِنْهَا، پس خود بھی ان جانوروں میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ. اطعما یطعم، اطعامن کا معنی کھلانا. اور کھلاؤ. البائس، محتاج کو. الفقیر، اور فقیر کو. باعث کا معنی بھی جو بیچارہ تنگی کی حالت میں، ان کو بھی کھلاؤ. ثم، پھر اس کے بعد. ثم لیقضوا، اصل میں تھا لیقضوا، قضا یقضی کا معنی چکانا. پھر ان کو چاہیے کہ یقضوا تفثہم، تفث کہتے ہیں میل کچیل کو. اپنا میل کچیل کو دور کریں، یعنی اس کو چکائیں. یہاں چکائیں کا مطلب یہ ہوگا کہ یقضوا تفثہم، اپنے میل کچیل کو دور کریں جو احرام سے کھلنے کے بعد. تفسیر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو. نظر منت کو کہتے ہیں، نذور اس کی جمع. یہاں منت سے مراد جو حج کے واجبات ہیں تمہارے اوپر، ان کو پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ طواف کریں. بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کا جو آزاد گھر ہے، یعنی عزت والا گھر ہے. ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ حکام ہیں جو ہم نے تمہیں دیے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے. حرمہ کہتے ہیں حرمت کہتے ہیں نا، جو اللہ کی حدود، اللہ کی باؤنڈری جس کی رعایت ہم نے کرنی ہے. تو اس سے مراد اللہ کے ہر قسم کے حکام. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے بہتر ہے. عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپائے. إِلَّا مَا، سوائے ان چوپایوں کے. یُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر تلاوت کیے گئے ہیں، یعنی جن کی حرمت تمہیں بیان کر دی گئی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم اجتناب کرو. وثن بت کو کہتے ہیں، اوثان اس کی جمع. رجس ناپاکی، جو بتوں کی ناپاکی ہے اس سے اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو. حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اپنے رخ کو پھیرتے ہوئے اللہ کی طرف. حنیف کہتے ہیں ہٹنا، مائل ہونا، یعنی باطل سے ہٹ کے خدا کی طرف مائل ہونا. غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوئے. ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. فکأنما، گویا کہ وہ. خر من السماء، آسمان سے گرا. خرہ کا معنی گر جانا. فتخطفہ الطیر، پھر پرندے اس کو اچک رہے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں. خطف یخطف کا معنی اچکنا. او تہوی بہ الریح، یا ہوا اس کو لے کر
گرا رہی ہو کہیں، ہوا یہوی ہوین کا معنی اوپر سے بلندی سے گرنا، ہوا نے اس کو گرا دیا ہو، فی مکان سحیق، بہت دور کے مقام میں، ہوا نے بہت بلندی سے لے کے بہت دور لے جا کے اس کو پھینک دیا ہو۔ ذالک، یہ ایک حکم تھا جو ہم نے تمہیں بیان کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور اصولی بات، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے۔ شاعر اللہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی پہچان ہو، جیسے مسجد ہے، بیت اللہ ہے، رمضان ہے، یہ جتنے بھی اللہ کے حکام ہیں نا جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو ایک علامت ہیں مذہب کی، وہ تمام چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا، تو یہ تعظیم کرنا، مِن تقوى القلوب، دل کے تقوی کی علامت ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، یعنی ان جانوروں میں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک کے لیے، ثُمَّ مَحِلُّهَا، پھر ان جانوروں کا ٹھکانہ، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ ہے جو آزاد ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ یہ جی ہمارا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، اب میں اس کی تفسیر کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ بیت اللہ کا تذکرہ آیا نا پچھلے رکوع میں، بیت اللہ جانے سے مشرکین نے روک دیا، تو اب اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں توحید ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو بیت اللہ اس عبادت کا مرکز ہے۔ تو اللہ بیت اللہ کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کا ٹھکانہ دکھایا کہ یہ ہے اللہ کا گھر، یہاں آپ نے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ تو یہ جو بیت اللہ بنا ہوا ہے یہ انسان کی اختراع نہیں ہے، دنیا میں جتنی بھی مذہبی عبادت خانے لوگوں کے گڑھے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے، لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھیں اگر انسان نے بیت اللہ کو خود اپنی رائے سے گڑھا ہوتا نا تو کبھی بھی مکہ میں نہ کرتا وہ یہ کام، کیونکہ کسی انسان کا دماغ ایسی بیابان زمین کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر خود سے کوئی عبادت گاہ بنانا چاہیں گے، ایسی لوکیشن پہ تھوڑی بنائیں گے جہاں آپ کو پتہ ہے کوئی آ ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے ریگستان، نہ گھاس کا تنکا نہ پانی۔ تو اللہ نے ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ انسان کی سلیکشن نہیں ہے، خدا کی سلیکشن ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا یہ روایات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، بعض روایات میں تاریخی روایات ہیں کہ میں جب اعلان کروں گا کہ یہاں حج کے لیے آؤ تو کون آئے گا، میرا اعلان سنے گا کون؟ تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کی آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے پہنچا دوں گا۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلیکشن نہیں ہے، یہ خدا کی سلیکشن ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم کو ٹھکانہ بتایا بیت اللہ کا، لیکن ان کو ساتھ ساتھ کہہ دیا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دنیا میں بیت اللہ اور بیت اللہ سے منسلک جتنی مسجدیں ہیں جن کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، یہ واحد عبادت گاہیں جہاں شرک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہر عبادت گاہ میں شرک ہے، کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں خدا کے علاوہ بھی بہت سو کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی خاصیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا کہ آپ نے میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور میرے گھر کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو نماز کا حکم بتایا، اور ایک حج بھی ہوگا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرا گھر ہے تو میں چاہوں گا لوگ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، مخصوص ارکان ادا کر کے عبادت کریں۔ تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو حج کا اعلان کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاتوک رجالا، اے ابراہیم یہ تیرے پاس آئیں گے۔ تیرے پاس کا مطلب تو چونکہ یہاں ہے تو بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4000 سال پہلے ہی حج شروع ہو چکا تھا۔ رجالن، پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنی پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹنیاں چل چل کے دبلی ہوتی تھی، اس لیے ذکر کیا، یعنی سواریوں پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے۔ ایسی اونٹنیاں یاتین من کل فج، جو ہر طرح کے راستوں سے آئیں گی، عمیق دور دراز راستے، کہاں کہاں سے دنیا آئے گی۔ لیشہدوا منافع لہم، کیا کریں گے؟ یہاں آ کے اپنے فائدوں کو دیکھیں گے، روحانی فائدے بھی اور جسمانی فائدے بھی۔ اصل تو مقصد روحانی فائدے ہے، عبادت میں ان کو ایک روحانیت ملے گی، خدا کا قرب حاصل ہوگا، یہ فائدے ان کو ملیں گے یہاں پہ، زمزم پئیں گے۔ اور جسمانی فائدے کیا؟ تجارت بھی ہوگی، یہ ضمناً ہوگی۔ اصل مقصد تجارت نہیں ہونا چاہیے حج میں، اصل مقصد ہے عبادت۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کا نام لیں گے، فی ایام معلومات، خاص ایام میں، یعنی یہاں کے پھر جانوروں کو بھی ذبح کریں گے اللہ کے نام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو یہ جانور کو ذبح کریں گے۔ لاکھوں کروڑوں جانور بیت اللہ جاتے ہیں اور ہر سال ذبح ہوتے ہیں، کتنا یعنی ایک اللہ کا ایک حکم ہے جو اس وقت سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ ایام، مخصوص ایام میں جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں گے، جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ علی ما رزقہم، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیے، من بہیمۃ الانعام، ان بہائم پر جو انعام ہیں، جو چوپائے ہیں۔ دیکھیں انعام کا اطلاق عموماً 4 جانوروں پر ہوتا ہے، یہ جو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، ویسے انعام مطلق چوپائے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مخصوص
چوپائے مراد ہیں، کیونکہ پہلے بہیمہ کا لفظ آ چکا ہے اور بہیمہ ہر طرح کے چوپایوں کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں انعام میں ہم یہ تعویل کریں گے کہ انعام سے 4 چوپائے مراد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان 4 چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس جب ان کو ذبح کرو تو خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ مالدار کو بھی کھلانا جائز ہے جب خود کھا سکتے ہیں تو، لیکن اللہ نے استحبابی حکم دیا کہ تبھی ہم قربانی کے جانور میں نا غریبوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنے میل کچیل کو دور کرو، یعنی حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب احرام کھلتا ہے تو پھر باقاعدہ نہایا جاتا ہے، سر کے بالوں کو صاف کیا جاتا ہے اور خوشبو لگانے کی اجازت ہوتی ہے، تو اپنے میل کچیل کو دور کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو۔ یہ نظر کہتے ہیں یہاں نظر سے وہ نظر مراد نہیں ہے جو ہم منت مانتے ہیں۔ حج کا جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا تو بھی آپ نے اپنے اوپر حج کے ارکان واجب کر لیے، اب احرام کھولنا جائز نہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنے تمام واجبات کو پورا کرو جو حج پہ تم نے کیے ہیں۔ کچھ واجبات احرام سے پہلے ہوتے ہیں، کچھ احرام کے بعد بھی ہوتے ہیں، جیسے منی میں قیام ہے اور پھر طواف زیارت ہے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کرو اس گھر کا جو آزاد گھر ہے۔ یہ طواف فرض ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن متواتر ہے، لہذا اس سے کسی عبادت کا جب ثبوت ہوگا تو وہ رکن کے درجے میں، فرض کے درجے میں ہوگی۔ اسی آیت سے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو طواف جس کا اللہ نے حکم دیا جو احرام کھلنے کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ کیا، اور یہ بقرعید ہی کے ایام میں ہوتا ہے۔ تو جو اصل طواف ہے نا جو حج میں ہے، جو جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، وہ ہے بقرعید کے جو مبارک دن ہیں ان کے اندر جو طواف ہوتا ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ مخصوص دنوں کے اندر اتنا بڑا کراؤڈ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا بڑا کراؤڈ جو ہے یہ بقرعید کے 3 دنوں میں بیت اللہ کے گرد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اس آزاد گھر کا تم طواف کرو۔ ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ تو حکام ہے حج کے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، لیکن ایک اصول ضابطہ ہم بتاتے ہیں، جو اللہ کے حکام کی تعظیم کرتا ہے اس کو ہلکا نہیں لیتا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو یہ تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی تمہیں لگے گا حج میں تم طواف کر رہے ہو، مینا میں جا رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، تو اس میں تو پیسے ہی ضائع ہو رہے ہیں، مل کیا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، ایک اشکال کا جواب ہے، اے اللہ تو نے تو حرم میں جانور مارنے سے منع کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان چوپایوں کو ہم نے حلال کر دیا، الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ چوپائے جو تم پر تلاوت کر دیے گئے ہیں دوسرے مقام پہ کہ کون کون سے جانور تم پہ حرام ہے، خنزیر ہے جس کا تذکرہ آیا نا، تو یہ والے جو جانور ہیں گھریلو جانور ہیں یہ حرم میں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہذا اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بت پرستی کی ناپاکی سے تم نے بچنا ہے، بیت اللہ میں شرک نہیں ہونے دینا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے، وہ جھوٹی بات جو مشرکین کیا کرتے تھے، شرک کی باتیں، کہ اللہ نے ہمیں جب وہ طواف کرتے تھے نا تو کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن تملکہ، سوائے اس شریک کا جس کا تو مالک ہے یا تو نے اس کو ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے، اس طرح کے الفاظ اپنے ساتھ ایڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جھوٹی باتوں سے بچو، حنفاء للہ، اللہ کی طرف مائل رہو، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حج کے ایام میں کہیں بھی ایک دفعہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تم نے، خالصتاً ہر موقع پہ یا اللہ مدد۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ ایسا ذلیل ہو گیا، ایک مثال دی ہے کیونکہ اشرف المخلوقات ہے نا، جو شرک کرے گا وہ مخلوق کو پکارے گا، تو مخلوق میں تو سب سے افضل انسان ہے، تو انسان اپنے سے گھٹیا کو پکار رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسا ذلیل ہو گیا جیسے آسمان کی بلندی سے نیچے گرا اور پرندوں نے اس کو نوچنا شروع کر دیا، یا ہوا نے پہاڑ کی بلندی سے اس کو اٹھا کر دور دراز علاقے میں زمین پہ پٹک دیا، تو جو اتنی بلندیوں سے نیچے گرے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو شرک کرنے والا توحید کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں گرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ ایک حکم ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، کیونکہ بیت اللہ اور حرم تو سارا شاعر اللہ ہے، جو تعظیم کرے گا فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ پھر اللہ نے انہی جانوروں کا تذکرہ کیا کہ حدود حرم میں جب جانور لے کے جاتے تھے نا ذبح، اب تو بینک قربانی کر رہے ہیں کوئی جانور لے کے ہی نہیں جاتا، ورنہ اصل تو طریقہ یہی ہے کہ جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے جائیں تاکہ جب اس کو ذبح کریں تو آپ کا احرام کھلے۔ اللہ فرماتے ہیں لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ثم محلھا، اس کے بعد ان کا جو محل ہے یعنی جو ہدی ہے، ہدی کا جانور کہلاتا ہے جو حج میں ہم لے کے جاتے ہیں یا عمرے میں حج میں ذبح کرنے کے لیے، تو پھر اس کا محل یعنی اس کا ٹھکانہ ہے الی البیت العتیق، بیت اللہ،
یہاں بیت اللہ سے مراد بیت اللہ اور اس کا ارد گرد ہے، یعنی پورا حرم. تو اس لیے جو ہدی کا جانور ہے وہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا واجب ہے، آپ وہ حرم سے باہر ذبح نہیں کر سکتے. تو یہ بیت اللہ اور اس سے متعلق کچھ اور حج سے متعلق کچھ احکام تھے جو اس رکوع میں اللہ نے ذکر